کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جب آپ کو آپ کی وہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہیں وہی بتلا دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا، مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ لاٹھی رب العالمین کی بے آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہوتے اگر تو یوں زندگیاں اجیرن نہ کرتے اوروں کی۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے نا تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ حیرت کی بات ہے کسی کے لفظوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے لیے بربادی صرف چند منٹ کا افسوس ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ان کے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ تو چھوڑ دو اس رب پر ہر معاملہ، وہ دیکھ رہا ہے زیادتی کرنے والوں کو، وہ دیں گے حساب ہر اس تکلیف کا جو انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر دی۔ وہ رب سارے حساب رکھتا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا۔ لوگوں نے ایسا اللہ دریافت کر رکھا ہے
جسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کہہ کر کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ لوگوں کو ایسا رسول مل گیا ہے جو صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود ان کا سفارشی بن جائے۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے کہ جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے، مگر یہ فریب کا کاروبار صرف تب تک ہے جب تک اللہ ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، تمہیں کسی اور بات کی نہیں،
انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کے دکھ پر مت ہنسو، وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے، آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اس میں سے وہی ملے گا۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا اللہ سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہمیں اس سے پہلے اللہ سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا، آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتے پر جگہ دے گا۔ یاد رکھیں یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کے 60ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔
وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اسی وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہمیشہ۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر حساب وہ بھی دے گا۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم سے انسان کے سر پر برستے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو سکے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو، تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا۔ تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔